چلیے اب تھوڑی سی اور دعائیں بھی لیتے ہیں. ویسٹ میں تو میں نے کبھی آندھی نہیں دیکھی، ہوائیں تو تیز چلتی ہیں، شاید مٹی نہیں ہوتی اس لیے نہیں آتی، لیکن پاکستان میں اور اسپیشلی فیصل آباد میں بہت آندھیاں آتی ہیں اور مٹی سے گھر بھر جاتے ہیں، اور وہ ایک ڈسٹ سٹارم کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بچائے. لیکن ناروے میں ہم نے سنو سٹارم دیکھا ہوا ہے، مجھے تو بڑا خوبصورت لگا تھا، لیکن لوگ تو بڑا خطرناک سمجھتے ہیں اس کو. تو کوئی بھی آندھی چاہے وہ برف کی ہو، مٹی کی ہو، تو آئیے اللہ سے اس کے بارے میں بھی دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا. اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5099 اور 5097. آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا ہی تو شر ہمارے سامنے آ گیا نا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کے وقت پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینجز ہیں، موسموں کا ہماری طبیعت پہ بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. کتنا شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا کہ جو ہمیں ہر چھوٹی بڑی آفت اور مصیبت کے وقت بھی دعائیں مانگنا سکھاتا ہے کہ اللہ اس آندھی میں اگر کوئی خیر ہے تو لے. آپ سوال پیدا ہوتا ہے آندھی میں کیا خیر ہوگی؟ بہت خیر ہوتی ہے. ادھر ادھر سے چیزوں کو جمع کر کے حالات بھی لے آتے ہیں، مشکلات کے بعد بڑی خیر ملتی ہے. یہ یاد رکھیے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے اس وقت خیر کو یاد کر لیں. اور اسی طرح شر تو بہت سارے آپ سب جانتے ہیں، درخت گر جاتے، پتے اڑتے، مٹی جاتی، شیشے ٹوٹ جاتے، گاڑیوں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم اس جنرل احساس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اس کو، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہر شر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی آندھی کے وقت تو جو شر ہے، اس کے علاوہ بھی عمومی طور پہ بھی دیکھیے تو شر کی دعا ہے. آئیے مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک خیرہا. اللہم انی اسألک خیرہا وأعوذ بک من شرہا وأعوذ بک من شرہا. اللہم انی اسألک خیرہا وأعوذ بک من شرہا. اللہم انی اسألک خیرہا وأعوذ بک من شرہا.